بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے موجودہ حالات اور پاکستان کا مستقبل۔ آج 12 جنوری 2023 ہے۔ آج ڈالر کا ریٹ ہے 229 روپے میں ایک امریکی ڈالر، اور اوپن مارکیٹ میں تقریباً یہ 252 یہ 252 کا ہے۔ جتنی خوردنی اشیاء ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں یا ملک کے اندر پیدا ہوتی ہیں سب مہنگی ہو چکی ہیں۔ آٹا انتہائی مہنگا ہے، تیل مہنگا ہے، گھی مہنگا ہے، دوائیاں شارٹیج ہے دوائیوں کی۔ بہت سی کمپنیز یہاں سے جا چکی ہیں چھوڑ کے اس ملک کو، بہت سی انڈسٹری بند ہو چکی ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک میں بھی ڈالر کم ہے۔ بہت سے لوگ بے روزگار، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، معاشی صورتحال ہمارے ملک کی خراب ہے۔ بیرونی قرضوں کا دباؤ پاکستان پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مارچ میں ہم نے بہت سے ملکوں کے انٹرسٹ، یعنی اوریجنل رقم نہیں واپس کریں گے، ان پہ جو انٹرسٹ بنتا ہے 7 ارب ڈالر کے قریب ہے، وہ ہم نے واپس کرنا ہے۔ سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں کے لوگ بیچارے بہت پریشانی کے حال میں ہیں۔ جیسے بتایا تھا اقوام متحدہ نے کہ 4 کروڑ پاکستانی جو بغیر گھر چھت کے ہو گئے، بغیر گھروں کے ہو گئے۔ یہی حال بلوچستان کا ہے، وہاں پہ بھی بہت ہی سنگین صورتحال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی شدید قلت ہے۔ یہ تو سارے تھے نیگیٹو سائنس۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ انڈیا بھی ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ POK یعنی آزاد جموں و کشمیر پہ وہ حملہ کر سکتا ہے۔ مگر میں آپ کو پازیٹیو باتیں بتاؤں گا۔ اب یہ تو ملکی حالات ہیں نا، انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان جو ہے وہ بہت جلد حالات یہاں کے بہتر ہو جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ ملٹری مائنڈ کے انسان ہیں، پولیٹکس سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کی پوری توجہ جو ہے پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے اور پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنے میں، اور وہ کسی بھی بیرونی دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستانی فوج انتہائی مضبوط ادارہ ہے، ڈیفنس ہمارا مضبوط ہے، نیوی، آرمی، ایئر فورس تینوں مضبوط ہیں۔ ہمارے ملک کا یہ حال اس لیے ہوا کہ باہر سے جو انٹرفیرنس ہوئی ہمارے ملک کے اندر، اور وہ جب سے پاکستان بنا ہے اس سخت سے ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں رجیم چینج آپریشن۔ یہ پاکستان جب سے بنا ہے اپنی مرضی کے حکمرانوں کو لانے کے لیے، جو حکمران صحیح آتے ہیں، جو محب وطن آتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر اپنی مرضی کے حکمران لائے جاتے ہیں۔ مگر جو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، جو ممالک یہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ کر رہے ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان کا دوست صرف پاکستان ہی ہے۔ باقی ارد گرد کے ممالک میں سے نہ ایران ان کا دوست ہے، نہ چین ان کا دوست ہے، نہ افغانستان ان کا دوست ہے، نہ ہندوستان ہی ان کا دوست ہے۔ کوئی بھی ملک ان کا دوست نہیں، صرف ایک چھوٹا سا پاکستان ہے یہ ہمارا، جو ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اور وہ ڈیموکریسی کو پسند کرتا ہے۔ یہاں کے عوام ڈیموکریسی کو پسند کرتے ہیں۔ اب ان باہر کے ممالک کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ پاکستان میں مزید جو وہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں آج تک، ڈرون حملے کرتے رہے ہیں پاکستان میں، یہاں پہ بیسز مانگتے رہے ہیں، انہیں اب نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے حالات اب وہاں پہنچ گئے ہیں کہ مزید اگر پاکستان کو آپ خراب کریں گے تو یہاں پر آپ کا کوئی بھی، پورے خطے میں آپ کا کوئی بھی ملک ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ پاکستان کے لوگ انتہائی محنتی، جفاکش، ایماندار ہیں، مگر سیدھے بہت ہیں، سیدھے سادھے لوگ ہیں۔ کوئی بھی ان سے فراڈ کر جاتا ہے، کوئی بھی ان کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ لینڈ مافیا میں دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگوں کے ساتھ زمینوں کے معاملات میں دھوکے ہوئے ہیں۔ آج بھی کتنے ڈالرز جو ہیں باہر ملک چلے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ آج بھی لوگوں کے ساتھ بینکوں میں اور مختلف جگہوں پہ فراڈ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سزائیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کورٹس کی تعداد بہت کم ہے، یعنی امریکہ میں 33 کروڑ کی آبادی کے لیے وہاں 50 اسٹیٹس ہیں تو 50 سپریم کورٹ کی بینچز ہیں۔ ہمارے ملک میں صرف 4 صوبے ہیں، زیادہ صوبے بنائے ہی نہیں گئے۔ آبادی 25 کروڑ کی ہے، اور 25 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 4 سپریم کورٹ کی بینچز ہیں۔ ایک گلگت بلتستان کا لگا لیں تو 5 سپریم کورٹ کی بینچز ہیں۔ یعنی عدالتوں کا ایکسپینڈ نہیں کیا، ججز کی تعداد نہ بڑھائی گئی، نہ عدالتوں کی تعداد بڑھائی گئی، آبادی بڑھتی چلی گئی، اور عدالتیں اتنی ہیں جتنی کی ہوتی ہیں۔ اور 152 ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں یہاں پر۔ ہر سال تقریباً 1 لاکھ کیسز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 2016 میں 16 لاکھ کیسز تھے، 17 میں 17، 18 میں 18، 19 میں 19 لاکھ، 20 میں 20 لاکھ، 21 میں 21، اب تقریباً 22 لاکھ کیسز کورٹس میں پینڈنگ ہے۔ کورٹس میں تعداد تو بڑھ رہی ہے کیسز کی، مگر کورٹس کی تعداد نہیں بڑھ رہی، ججز کی تعداد نہیں بڑھ رہی، قوانین وہ نہیں بنائے جا رہے کہ جو لوگ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، جو اغوا کرتے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، آدمیوں کو قتل کرتے ہیں، جرائم میں ملوث ہیں،